ایک شہزادی صبح صبح ہی محل کے باہر باغ کی سیر کر رہی تھی کہ اس نے انگڑائی لی، اور انگڑائی لینے کے دوران اس کے بازو اوپر ہی اکڑ گئے۔ شہزادی نے ادھر ہی چلانا شروع کر دیا۔ شہزادی کی آواز سن کر بادشاہ باغ کی طرف بھاگا اور دیکھا کہ شہزادی زمین پر گری پڑی ہے اور اس کے بازو اوپر کی طرف اکڑے ہوئے ہیں۔ شہزادی نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ کوشش کرنے کے باوجود اپنے بازو نیچے نہیں کر پا رہی۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت کے ماہر حکیموں کو شہزادی کے علاج کے لیے دربار میں بلایا، لیکن کوئی بھی حکیم شہزادی کا ٹھیک سے علاج نہیں کر پایا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے لیے سخت پریشان تھا اور اس کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شہزادی کئی دن اسی حال میں رہی، حتیٰ کہ ایک دن ایک حکیم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ سے عرض کی کہ شہزادی جس مرض میں مبتلا ہو چکی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، سوائے ایک ہی صورت کے جو شاید آپ کے لیے قابل قبول نہ ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ہر صورت اپنی بیٹی کو تندرست دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکیم نے کہا کہ اس بیماری کی کوئی دوا تو نہیں ہے، لیکن اگر میرا ایک ماہر شاگرد اپنے جادوئی ہاتھوں سے شہزادی کو برہنہ کر کے تنہائی کی حالت میں ایک خاص قسم کے تیل سے مالش کرے تب شہزادی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے حکیم سے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ابھی کے ابھی میرے دربار سے چلے جاؤ، ورنہ میں تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حکیم دربار سے چلا گیا، مگر بعد میں اپنی بیٹی کو بے بس اور تکلیف میں دیکھ کر بادشاہ نے اس حکیم کو دوبارہ دربار میں طلب کیا اور اس سے کہا کہ تم اپنے طریقے سے میری بیٹی کا علاج کرو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ حکیم نے بادشاہ سے کہا کہ شہزادی کو ایک الگ کمرے میں منتقل کیا جائے جس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہو، اور پھر اپنے شاگرد کو ایک خاص قسم کا تیل دیتے ہوئے کہا کہ اپنے ان جادوئی ہاتھوں سے شہزادی کی مالش کرو۔ بادشاہ نے دل میں یہ سوچ لیا کہ حکیم کا شاگرد جیسے ہی مالش کر کے کمرے سے باہر نکلے گا تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، تاکہ وہ باہر جا کر کسی کو یہ نہ بتا سکے کہ میں نے بادشاہ کی بیٹی کو بغیر کپڑوں کے برہنہ حالت میں دیکھا ہے۔ حکیم کا شاگرد شہزادی کے کمرے میں داخل ہوا اور شہزادی کے کپڑے اتار کر جسم کی مالش کرنا شروع کر دی۔ شاگرد نے شہزادی کی شرمگاہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور یہ محسوس کرانے کے لیے کہ میں اس کو چھونے لگا ہوں۔ شہزادی نے جیسے ہی یہ محسوس کیا کہ آدمی کا ہاتھ شرمگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے، تب شہزادی نے جھٹ سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ شرمگاہ کو چھپا لیا، اور حیا اور گھبراہٹ کی وجہ سے شہزادی کا جسم گرم ہو گیا۔ طبعی حرارت کی وجہ سے ہاتھ نے حرکت کرنے کی کوشش کی۔ شاگرد نے اسی وقت شہزادی سے کہا کہ تو اس مرض سے شفا پا چکی ہے۔ پھر شاگرد کمرے سے باہر آیا اور بادشاہ سے کہا کہ آپ کی بیٹی شفا پا چکی ہے اور وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دے سکتی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ شہزادی اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہے، تب وہ حکیم کے شاگرد کی طرف تلوار لہراتا ہوا آیا اور غصے سے شاگرد کی داڑھی کھینچتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی کو برہنہ حالت میں دیکھ کر تو زندہ رہنے کا حق کھو چکا ہے۔ مگر بادشاہ نے جیسے ہی اس کی داڑھی کھینچی تو وہ چہرے سے الگ ہو گئی اور وہ مصنوعی نکلی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ شاگرد اصل میں ایک لڑکی ہی تھی جس نے مرد کا روپ بدلا ہوا تھا۔ ساتھ کھڑے حکیم نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، کیا میں آپ کے حرم اور ناموس کو مردوں کے سامنے لا سکتا ہوں؟ لیکن مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر میں آپ سب کو حقیقت بتا دیتا کہ شاگرد ایک لڑکی ہے، تب میری ساری تدبیر ضائع ہو جاتی۔
میں چاہتا تھا کہ شہزادی کے دل میں سخت گھبراہٹ پیدا ہو، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت پرجوش ہو جائے اور یہی گرمی شہزادی کو ہاتھ کے حرکت کرنے پر اکسائے۔ مجھے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نظر ہی نہیں آیا، اس لیے میں نے یہی ہیلا کیا۔ اب ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ اب بھی مجھے سزا دینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے حکیم اور اس لڑکی کو معاف کر دیا اور دونوں کو انعامات سے نوازا۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔